السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین اور ناظرین کا میرے چینل اسلامک نالج ورلڈ میں استقبال اور خیر مقدم ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے قربانی کے ایک اور اہم موضوع سے متعلق جو ضروری مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ امید ہے اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور قربانی سے متعلق غلطی کرنے سے آپ بچ جائیں گے۔ آج میں آپ حضرت کے سامنے کن شریعت میں قربانی کے لیے الگ الگ جانور کی عمر شریعت نے کیا طے کی ہے، اس سے متعلق کئی مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ کن کن جانوروں کی قربانی شریعت نے جائز قرار دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بکرا، خصی، اس طرح سے بکری چاہے نر ہو یا مادہ، اسی طرح سے دمبا، بھیڑ یا مینڈھا، اسی طرح سے گائے نر ہو یا مادہ، بھینس نر ہو یا مادہ، اسی طرح سے اونٹ نر یا مادہ، یہ تمام جانوروں کی قربانی شریعت نے جائز قرار دی ہے۔ تو آتے ہم دیکھتے ہیں کہ کس جانور کی عمر کیا طے کی گئی ہے شریعت میں۔ تو بکرا ہو یا بکری، خصی ہو یا بکری، اس کی عمر شریعت نے 1 سال طے کی ہے۔ 1 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی پہچان 2 دانت وغیرہ بتائی گئی ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ عمر 1 سال ہونا ضروری ہے، اور یہ سال قمری مہینے سے یعنی چاند کے مہینے سے پورا ہوں، انگریزی مہینے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو بکری یا خصی کے لیے 1 سال ضروری ہے، قربانی کے لیے شرط ہے 1 سال ہونا۔ اسی طرح سے دمبا، بھیڑ یا مینڈھا، اس کے بارے میں شریعت نے مسئلہ یہ بتایا ہے کہ یہ کم سے کم 1 سال کا ہو، 1 سال سے نہیں، 1 سال سے کم اگر ہو تو 6 ماہ سے زائد ضرور ہو، اور وہ اس طرح تندرست ہو کہ دیکھنے میں 1 سال لگتا ہو، 1 سال کا لگتا ہو، تو ایسے دمبے، بھیڑ یا مینڈھے کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح سے گائے نر ہو یا مادہ، بیل، بھینس نر ہو یا مادہ، ان جانوروں کی شریعت نے قربانی کے لیے 2 سال عمر متعین کی ہے، 2 سال کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے اونٹ کے لیے، اونٹ نر ہو یا مادہ، اس کے لیے 5 سال کے عمر کا ہونا ضروری شریعت نے طے قرار دیا ہے۔ یہ تو عمر کے بارے میں ہو گئی۔ آتے ہیں ہم لوگ کہ بڑے جانور میں، چھوٹے جانور کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں کہ ایک جانور، ایک خصی یا دمبا ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی دی جائے گی، لیکن بڑے جانور میں 7 حصے متعین ہو سکتے ہیں، 7 لوگوں کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ 7 کی نیت قربانی کی ہو، ثواب کی نیت ہو، کسی کی نیت گوشت کھانے کی صرف نہ ہو، یا کسی کی نیت کچھ اور نہ ہو۔ اور ایک اور شرط یہ ہے کہ 7 آدمی جو ایک جانور میں حصہ لیے ہیں، سب کا حصہ برابر ہو، کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہ ہو، یعنی کہ کسی ایک آدمی کا جو 7 حصے طے کیے گئے ہیں، جتنے پیسے اور گوشت کے حساب سے، اس میں سے کوئی ایک آدمی 7 حصے جو طے کیے گئے ہیں، اس 7ویں حصے یعنی کسی ایک حصے سے کم وہ حصہ نہ لیا ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو 7 حصے کی جو قربانی ہوگی وہ ناجائز ہو جائے گی۔ یا دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی آدمی 8واں آدمی شریک ہو گیا، تو خود بخود ہر ایک کا حصہ 7ویں حصے سے کم ہو جائے گا۔ اس صورت میں بھی سبھی کی قربانی ناجائز ہو جائے گی۔ تو 7 آدمی شریک ہوں تو 7 کے حصے برابر ہوں، کسی ایک کا حصہ 7ویں سے کم نہ ہو، یہ دھیان رکھنا ضروری ہے۔ یا اسی طرح سے کوئی ایک آدمی 2 آدمی کی طرف سے نیت کر لیا ایک ہی حصے میں، تو اس صورت میں بھی کسی کی جائز نہیں ہوگی قربانی۔ 7 حصے ایک آدمی کی طرف سے برابر حصے متعین ہونے ضروری ہیں، 8واں آدمی بھی شریک نہ ہو، صرف 7 ہی سے۔
اسی طرح سے 7 حصے تو طے ہو گئے کہ 7 حصے لگ سکتے ہیں ایک بڑے جانور میں، اور 7 حصے سے کم بڑے جانور میں ہو سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی 7 لوگ سے کم لوگ ایک بڑے جانور میں شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس صورت میں شریعت نے یہی مسئلہ بتایا ہے کہ 7 سے کم لوگ بالکل ایک جانور میں شریک ہو کر قربانی دے سکتے ہیں۔ 7 سے کم میں 5 بھی لوگ آ سکتے ہیں، 4 ہو، 2 ہو، یا اکیلے ایک آدمی پورے جانور کی قربانی بھی دے سکتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوگی یا تو کوئی آدمی زیادہ حصہ لے لے، کوئی آدمی کم حصہ لے لے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 3 حصہ لے لے اور 4 آدمی ایک حصہ لے لے، 7 حصے ہو جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہوگی کہ 5 آدمی ہیں تو 5 آدمی برابر برابر حصہ طے کر لیں اور برابر برابر گوشت تقسیم کر لیں۔ اس صورت کو بھی علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ یہ ہو گئی بات حصے کی۔ اور ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ مسائل پسند آئیں گے اور اس کی ضرورت ہوگی، تو انشاءاللہ اسی طرح سے قربانی میں اس چیز کا دھیان رکھیں گے۔ فقط والسلام۔ آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو، اس طرح کے مسائل کی ضرورت ہو تو میرے ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں، تاکہ اس طرح کی جتنے بھی ویڈیو میں آگے اور بنانے والا ہوں، جس میں اور بھی ضروری مسائل پیش کروں گا، جیسے کن جانوروں کی قربانی جائز ہے، کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، یعنی کہ کس عیب کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی ہے، اور کون سا عیب کے ہونے کے باوجود بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے مسائل کے لیے میں اور ویڈیو بناؤں گا، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ضروری مسائل سے معلومات حاصل ہو سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔